سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دیا آپ نے۔ آج آپ بتا بھی رہے تھے آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، لیکن اسٹل یو گیو اس ٹائم، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ جی آپ نے کچھ دنوں پہلے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ایک بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ بہت گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ ہاں، گرفتاریاں ہی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کر بھی بات کی، بڑے بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوں گی، سارے پھنسیں گے، بلکہ آپ نے ورڈ یوز کیا سارے پڑھے جائیں گے۔ جی تو کہاں کہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کدھر کدھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہ کدھر جا رہے ہیں معاملات سارے؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ۔ میں واقعی آج کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر میری کوئی آواز میں کوئی جو ہے وہ مدھم پن ہو تو وہ اس کو ذرا یہی سمجھ لیں کہ ہاں لرز جائے بیچ میں یا کوئی فمبلنگ ہو جائے تو معذرت اس کے لیے۔ اچھا، اس طریقے سے ہے ماریہ کہ گرفتاریاں اتنی ہو چکی ہیں کہ جیل جو اڈیالہ جیل ہے اس کے اندر گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ جیسے مرغی کا ڈربہ ہوتا ہے نا، اس طرح لوگوں کو بیرکوں میں بند کیا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہماری اڈیالہ جیل کے اندر جو کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ قیدی موجود ہیں، اور اڈیالہ جیل کا ایک باسی بھی وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر اچھی رونق لگ گئی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے آس پاس، یعنی ان سے ان کی میل ملاقات تو نہیں ہو پا رہی، لیکن کافی کارکنان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ نہیں پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ان کو لائی قیادت، انہوں نے کہا، بیانات دیے، اکسایا، انسائٹ کیا کہ پہنچو ڈی چوک پہنچیں۔ اس ٹائم 1500 سے 2000 کارکنان اریسٹ ہیں، 1500 سے 2000 کے قریب، اور جیل میں اس ٹائم جو ہے وہ خاصی پریشان ہے جو انتظامیہ ہے کہ ہم کیا کریں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب بھی بہت سخت پریشان ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں آپ نے سنا ہے 18 سے 19 تاریخ تک تو پابندی ہے، تو اس کے خلاف اب وہ ہائی کورٹ میں رٹ میں بھی چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلا کی جانب سے۔ تو یہ انہوں نے ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب کی، روز ملاقاتیں، تو اب وہ چیز تو ختم ہوگی۔ لیکن میں آپ کو جو امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا تھا، جو مین بات ہے گرفتاریوں کے حوالے سے، تقریباً ان کے پاکستان تحریک انصاف کے 1 درجن سے زائد جو قائدین ہیں ورکرز کے علاوہ، وہ بھی گرفتار ہیں، اور کچھ دوستوں کے مہمان بھی بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تو اس ٹائم اس بات کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ سینئر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہیں گے، لیکن یہاں پر جھوٹا منجن بیچا کوئی نام شام ہے آپ کے پاس ابھی، یا ابھی یہ نام نہ ڈسکلوز کرا لو تو بہتر ہے، لیکن اس میں کچھ ایم پی ایس بھی ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ قائدین ہیں، کچھ مطلب بس زیادہ نہ بات کھلواؤں اس سے، تھوڑا سا بتا دیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان میں جو لوگ گرفتار ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ یقین دہانیہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ویسے مطلب جڑے رہیں گے، لیکن بیچ میں سے ہم جب آپ کہیں گے ہم آپ کو ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پارٹی چھوڑ دیں گے۔ تو سختی شروع ہے، سختی ہو رہی ہے، اور سختی اتنی زیادہ سختی ہے کہ یہ 9 مئی والی سختی کو بھول جائے گی جماعت۔ تب بھی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی، بٹ اس بار حالات گرفتاریاں تو تب بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تو گرفتاریاں دیکھیں نا، ابھی یکم سے کام سٹارٹ ہوا ہے، یکم سے اس کام نے سٹارٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جو ہے نا کہتے ہیں کہ تھوڑا سخت ہاتھ جو ہے نا، شکنجے کو جو ہے نا گلا تھا شروع سے، ہاں مجھے گلا تھا، تو وہ لاڈلا پن ختم ہو چکا ہوا ہے، اور کسی قسم کا لاڈلا پن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میری جس سے جو میری بات تھی، تو میں نے تو اپنی رائے کا یہ اظہار کیا، میں نے کہا جی کہ جو کم عمر ہیں اور جو انوسینٹ ہیں کسی حد تک، زیادہ کسی کرائم میں ملوث نہیں ہیں، تو ان کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے، ان کو ضمانتیں ان کی منظور کرا لینی چاہیے۔ کچھ خواتین کی ضمانتیں ہوئی بھی ہیں۔ دیکھیے خواتین جو ہیں ان کو ضمانتیں ملنی چاہیے، خواتین کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ان سے تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہوئی، قانون کو انہوں نے بھی ہاتھ میں لیا، لیکن ہمارے ہاں ایک قسم کی عدالتی نظیریں موجود ہیں جس میں خواتین کو پوسٹ اریسٹ بیل
جلدی مل جاتی ہے, پہلی یا دوسری ہیئرنگ میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر میں اس وقت ختم دیکھ رہی ہوں, بیکاز لوگ جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. میں کسی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم ہے, اچھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انتہائی مشکل وقت شروع ہے. یہ اب ڈپ میں جائے گی. اب ان کی قیادت کو اندازہ نہیں تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کیا ہے. اور وہ تو دوبارہ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب میں دوبارہ آؤں گا اسلام آباد. علی امین, جی علی امین کے اوپر تو درجنوں ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. علی امین تو منہ نہیں کرے گا. دیکھیں اب علی امین نے جتنے بندے نکالے تھے نا, اس سے آدھے بندے بھی اس کے ساتھ نہیں آنے. آدھے تو اندر ہے نا. آدھے نہیں, دیکھیں جو لوگ اندر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ نہ بھی ہوں, اس فیکٹر کو سائڈ پر کر دیں, تو تب بھی جو اس نے حرکت کی ہے, اب نہیں آئیں گے یار. اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی, ان کے اپنے نیریٹو بلڈ کرنے والے لوگ, وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہے. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں علی امین گنڈا پور نے کمزوری بھی ظاہر کی, لیکن انہوں نے ایک لحاظ سے دانشمندی کا ثبوت بھی دیا. کیا بھاگ کر؟ ہاں بھاگ کر, کیونکہ بلی کا بکرا انہوں نے علی امین کو بنانا تھا. جتنی بڑی ورک فرام ہوم والی جو قیادت تھی, وہ گھر سے اپنے جو پیغامات بھیج رہے تھے. اب وہ شہباز گل جو ہے, جو جب خود گرفتار تھا تو اس کے سانس اکھڑنا شروع پڑا, پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے ڈرامے کیے. وہ وہاں سے بیٹھ کر کہتا ہے جی کہ وی آر سوری عمران خان صاحب. بھائی سوری کس بات کے لیے؟ آ جاؤ نا, آ جاؤ یہاں پر آ کر. وہ منصور علی خان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. وہ بالکل ہی واز اسپیکنگ فرام ہز ہارٹ. وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں, کراؤڈ کو لانے کے لیے بھی لیڈرز کو لیڈ کرنا پڑتا ہے, اور اگر کراؤڈ ہو تو وہ لیڈر کی انرجی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ان کی جو سنکرونائزیشن ہے ان کے آپس میں. لیکن اس دفعہ نہ کراؤڈ نکلا اور نہ لیڈرز نکلے, اور جو کراؤڈ تھوڑا بہت آیا اس نے ڈنڈے بھی کھائے, مار بھی کھائے. دیکھیں حاصل وصول کیا کیا ہے. نہیں, ڈسپوائنٹمنٹ تو بہت بڑی ہو چکی ہے. اب تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا. سیاسی جماعت ہمیشہ یہ ہتھیار ایک اپنا ڈرانے کے لیے استعمال دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. بے نظیر صاحبہ سڑکوں پر نہیں آئی تھی. بے نظیر صاحبہ کے جو بھائی تھے وہ سڑکوں پر آئے تو پھر بامشکل ایک دفعہ ایم پی اے بنے تھے, مرزا بھٹو. لیکن بے نظیر صاحبہ سڑکوں پر اس طریقے سے نہیں آئی تو وہ پھر 2 مرتبہ ملک کی پرائم منسٹر بنی. تو سڑکوں پر آنا ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے, اور جو پولیٹیشین استعمال کرتا ہے تب جب بالکل اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے پہلے دن ہی استعمال کر لیتے ہیں. وہ ہتھیار استعمال کرنے کے بعد پھر ان کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز رہتی نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, ویسے تو وہ آزاد ہیں بلکہ مادر پدر آزاد ہیں, اور تقریباً 12 کے قریب جو ہیں وہ مادر پدر آزاد جو ہیں وہ اس ٹائم, یا کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں جی, ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ بھی ان کے بارے میں جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ضمیر کے مطابق. And they will vote for constitutional amendment. اچھا, in favor of constitutional amendment. اس کی وجہ 12 لوگ ہیں. ابھی تک نمبر بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کتنوں اس کا مطلب ہے تو پھر تو آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے. 2/3 کے لیے جتنے نمبر شارٹ ہوں گے ہو سکتا ہے ان کو استعمال کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ زیادہ کو استعمال کیا جائے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ وہی ہیں جو چھوڑ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی. دیکھیں اس ٹائم دیکھیں, there are some other people. دیکھیں اس میں جو 12 کا نمبر ہے نا, 12 ہیں, 8 ہیں, 10 ہیں, میرے خیال سے 12 ہیں. لیکن یہ جو 12 لوگ ہیں, ایک درجن کا لفظ ہوا تو 12 ہی کو میں اس کو سمجھوں گا, مطلب میں اس کو 12 ہی سمجھوں گا نا, درجن کہا تو جو درجن بھر لوگ ہیں وہ درجن بھر لوگوں کو تمام کو ڈی سیٹ تو نہیں کروانا نا. ٹھیک ہے, تو اس میں جتنی ضرورت ہوں گے اتنے لوگوں کو استعمال کر لیا جائے گا, باقیوں کو ریزرو میں رکھ لیا جائے گا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ووٹ بھی کریں گے فیور میں, اور یہ آئینی ترمیم آپ وہی سمجھیں. اب آئینی ترمیم تو اسی ہفتے کمنگ ویک میں چلا, چائنیز ڈیلیگیشن میں بھی, چائنیز ڈیلیگیشن کے بعد سعودی ڈیلیگیشن بھی آ گیا, پھر اور کچھ رشیا کی جانب سے بھی کچھ ایڈوانس جو ہے نا وہ ڈیلیگیشن آ جاتی ہیں. تو وہ اس ٹائم جو انگیجمنٹس بہت زیادہ ہیں, اس ٹائم جو سیکیورٹی کی بھی سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت اسی SCO کے اوپر ہے, چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ اسلام آباد ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ راولپنڈی کے اندر, اٹک کے اندر اور اسلام آباد کے اندر متعدد جو ہے نا وہ پرچے ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان کے تمام کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں ہونی ہیں. اور 9 مئی والی بھی آج کیس لگا ہوا تھا, اس 9 مئی والے کیس میں بھی ٹوٹل میں سے 500 کچھ لوگ ہیں, 26 لوگ حاضر ہوئے, اس لیے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے بھی نہیں آ رہے. اور کچھ ان کے جو یہ سمجھ لیں کہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں
جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں, یا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, یا تحصیل پریزیڈنٹ ہے, یا سٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, جو بھی ان کا سسٹم ہے. ویسے تو پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ مانے نہیں گئے, لیکن جو انہوں نے اپنے خود ہی بنائے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیٹینشن آرڈرز ان کے ہیں, وہ گرفتار ہوں گے. اور جس نے جو حصہ ڈالا ہے, چاہے وہ ایم پی اے تھا, ایم این اے تھا, چاہے وہ ایم پی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا, وہ لوگ بھی اندر جائیں گے. تو کارکنان نے تو قربانی دے دی. اچھا جو آپ بتا رہے تھے, جو لیڈران کی قربانی کا وقت ہوا چاہتا ہے, وہ تو زبردستی کیا میرے خیال سے, جس طرح سے آپ لگے ہوئے ہیں. نہیں, انہوں نے انسائٹ کیا نا, صاحب نہیں کرانی ہے. اچھا یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, جو درجن ایک لوگ ہیں جو آئین ترمیم کے حق میں ووٹ وغیرہ دیں گے, یہ وہی ہیں جو درجن پورے نہیں دیں گے, جتنے ضرورت ہوں گے اتنے لوگ ووٹ دیں گے. جو انگیجمنٹ لوگوں کے جن لوگوں کی ہو رہی ہے, ہو یہ وہی چکی ہے ہے, جو اچھا ہو چکی ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت ریڈی ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے, کچھ اس طرح سے, یا اچھا انہیں کے ساتھ کنڈیشننگ کی جا رہی ہے. جی, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ چھوڑنے کے لیے ہیں, لیکن وہ بھی چھوڑیں گے نہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن ووٹ نہیں, اگر ضرورت پڑے گی, دیکھیں ووٹ کا سسٹم آپ کنفیوز خود ہو رہی ہیں, تو ویورز بھی ہمارے کنفیوز ہوں گے نا. دیکھیں اگر حکومت کو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اسمبلی میں یا سینٹ میں, ویسے سینٹ کے تو نہیں, اسمبلی میں شارٹ ہے بندے, جو نمبر پورا نہیں ہوتا, وہ اسمبلی میں جتنا ہنسا شارٹ ہے, جیسے 2 لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنا خود نواز شریف صاحب نے ایک کے خلاف اور ایک کے خلاف چودھری شجاع صاحب نے ریفرنس بھجوا دیا ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے. تو اب وہ 2 بندے ان کی ووٹ تو نہیں ہے نا, شمار تو نہ کریں نا ان کو, وہ تو مائنس کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی ایک ووٹ شارٹ تھا کہ 2 ووٹ شارٹ تھے, وہ کمی ساری یہ لوگ پوری کریں گے. لیکن جو اس میں ریزرو رکھی ہوگی, ریزرو بھی جو رکھی ہے, وہ بظاہر تو پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوں گے, لیکن وہ بندے بیسیکلی اب وہ مل چکے ہیں اس سائڈ پر. جیسے وہ شرک پوری صاحب تھے مسلم لیگ نواز والے پنجاب کے اندر, وہ تھے پی ٹی آئی میں جا چکے تھے, عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کس کے ساتھ جا کے وہ عمران خان سے ملاقاتیں کرتی تھے, لیکن وہ کہتے تھے ہم جو مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دیا, تو پھر ان کو ڈی سیٹ نہیں کرایا جا سکتا. لہٰذا ڈی سیٹ ہونے کا تھوڑا سا مسئلہ تو ہوتا ہے نا رکن کو. تو یہ جو لوگ ہیں جو نمبر شارٹ ہوگا, وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنی سیاست کو ملکی مفاد کے سامنے قربان کریں گے, اور اپنی اتنی بڑی قربانی دیں گے, اور وہ اپنی جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے یہ خدمت انجام دیں گے. تو میرے خیال سے دوبارہ وہ کیا ایم پی ایم این اے بنتے ہیں نہیں بنتے, یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ سارا جو انسیڈنٹ ہوا کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بینیفٹ بھی دے رہا ہے, آئین ترمیم کو کروانے کے لیے بھی بینیفٹ ہو جائے گا. آئینی ترمیم ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو بات کہتے ہیں نا, نہیں یہ جو آئینی ترمیم کے اوپر جو لوگوں کو اعتراض ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جاری جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, یا جو جوڈیشل مارشل ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اور پاکستان میں ایک قسم کا جو ہے نا جو ججز کی انڈکشن کا جو طریقہ کار ہے, اس کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے یہ ناگزیر ہے, یہ ملکی مفاد میں ہے. اور مولانا فضل الرحمان بھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان ملک کے مفاد میں ہوگا. اور وہ تو ملاقات ہو بھی چکی, وہ تو کہیں نہ کہیں مان بھی چکے ہیں, وہ بریک تھرو بھی ہو چکا ہے. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا, طبیعت خراب کے باوجود. وی سے گیٹ ویل سون ٹو یو ایز ویل. ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, کامنٹ بھی کیجیے گا. بٹ ٹل دیٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو ان سم ادر پوڈکاسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.